बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रिसर्च बाय पर्पस हमने पिछली वीडियोस के अंदर कवर किए हैं। इस वीडियो में हम हिस्टोरिकल रिसर्च, ये रिसर्च बाय मेथड की पहली टाइप है और इसकी बाकी टाइप्स अगली वीडियोस में इंशाल्लाह सीक्वेंस में आपको मिलेंगी। हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये हमने कहा कि तीन फंडामेंटल टाइप्स हैं रिसर्च बाय मेथड की। हिस्टोरिकल में हम पास्ट इवेंट्स देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव में हम करंट फिनोमिनास को स्टडी करते हैं और एक्सपेरिमेंटल में हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे होते हैं। तो ये तीनों टाइप्स रिसर्च बाय मेथड की हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च अब क्या होती है? माइकल ली ने कहा कि हिस्टोरिकल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पास्ट इवेंट्स की या उन एक्सपेरिमेंट्स की जो मौजूद नहीं होते, या अगर कोई चीज़ें उनकी कोई शवाहिद मौजूद होते हैं तो वो ज़ाहिर नहीं होते, वो हिडन फॉर्म के अंदर होते हैं। यानी सादा अल्फाज के अंदर माइकल ली ये कहना चाह रहे हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च पास्ट इवेंट को स्टडी करना, पास्ट इंफॉर्मेशन इंसिडेंट्स को स्टडी करना जिनके बारे में अब तक कोई एविडेंस हमारे पास या तो एग्जिस्ट नहीं करता, या अगर कोई मौजूद होता है उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो वो हिडन फॉर्म के अंदर होती है। Historical research provide information about past events and experiments which were not present currently or is present in hidden form. अब हिस्टोरिकल रिसर्च हम क्यों करते हैं? पास्ट स्टडी इवेंट्स को स्टडी तो हम करते हैं, इसके अलावा क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस ऑफ द पास्ट इवेंट्स को हम स्टडी करते हैं। 7 डेरिवेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल आफ्टर एनालिसिस ऑफ द पास्ट इवेंट। तो पास्ट इवेंट से हम नताइज अखज़ करने के लिए दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़, अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट ट्रेंड्स, एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स। मौजूदा ट्रेंड्स जो हमारे हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे हिस्टोरिकल पीछे गुजरे हालात का क्या असर है मौजूदा सिचुएशंस के ऊपर और फ्यूचर पे क्या उसका इम्पेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर जैसे 9/11 का इंसिडेंट है, तो उसका हम ये देखेंगे कि अफ़गानिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं और फ्यूचर में इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे। 9/11 के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हथियारे गिराए गए थे और वो उस पर अटैक हुआ था, तो उसका फिर इम्पैक्ट पाकिस्तान पे, अफ़गानिस्तान पे मौजूदा क्या है, ये हमारे प्रेजेंट ट्रेंड्स होंगे। एंड फ्यूचर फोरकास्ट हम करेंगे इस बेस पे कि उस पास्ट इवेंट का हमारे फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, हम एंटिसिपेट करेंगे। चौथी चीज़ जो है ना हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर, हम ये देखते हैं कि जो इंसिडेंट था वो वाकई ठीक था या गलत था। तो हम वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी इंश्योर करते हैं किस चीज़ की? पास्ट इवेंट की। अब इसके स्टेप्स कितने होते हैं? स्टेप्स जो है इसके 5 होते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं। मिसाल के तौर पर 9/11 का इंसिडेंट क्यों हुआ, कलेक्शन ऑफ द डाटा, फिर हम डाटा कलेक्ट करेंगे। तीसरे नंबर पे उस डाटा को एनालिसिस करेंगे। चौथे नंबर पे उससे कंक्लूजन ड्रा करेंगे और पाँचवें नंबर पे रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। अच्छा, याद रखिएगा ये हिस्टोरिकल रिसर्च, हम रिसर्च की अप्रोचेस पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड मिक्स मेथड अगली आने वाली वीडियोस के अंदर। तो उसमें हम ये देखेंगे जो हिस्टोरिकल रिसर्च है ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, तो अब इसमें डाटा कलेक्शन, ये वो रिसर्च है जिसमें डाटा कलेक्शन दो सोर्सेज से की जाती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। किसी और रिसर्च के अंदर ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स यूज़ नहीं किए जाते। इसी तरह इसमें जो डाटा एनालिसिस है, इसमें डाटा एनालिसिस भी क्वालिटेटिव है और ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। डिटेल अभी हम देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, इसमें हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद मिसाल के तौर पर 9/11 का इंसिडेंट है, फिर डाटा कलेक्शन आ जाती है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर ये क्वालिटेटिव रिसर्च है और इसमें हम डाटा दो सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। अब जो प्राइमरी सोर्स होता है ना, वो आई विटनेस्ड होता है, एनी शाहिद, जिसने खुद अपनी आंखों से देखा, खुद अपने कानों से सुना, खुद उस इंसिडेंट के अंदर वो शामिल था, मौजूद था जो इंसिडेंट हुआ था। मिसाल के तौर पर 9/11 की एग्जांपल जो हम कोट कर रहे हैं, तो उस बिल्डिंग के कोलैप्स होने के दौरान जिन लोगों ने डायरेक्टली उन हथियारों को अटैक करते हुए, या उस बिल्डिंग के अंदर जो वर्कर्स हैं, उनमें से किसी ने खुद जो बात देखी, सुनी, ऑब्ज़र्व की, तो उनसे अब हम इंटरव्यू लेंगे, उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे कैसे हुआ था ये वाक़या। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। रिपोर्टेड बाय एन एक्चुअल ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट इन एन इवेंट। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और पर्सनल रिकॉर्ड, जैसे कि उसकी डायरी में वो खुद लिखता है, ऑटोबायोग्राफी में, एफिडेविट में,
یا اب اس کا کوئی ویڈیو آڈیو کوئی بیان آ جاتا ہے. ریلکس ہیں, یہ ریلکس کہتے ہیں کہ اس ایونٹ کی جو ایگزیکٹ شواہد ہوتے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. اورل ٹیسٹیمنی جیسے فوک ٹیلز ہیں, انٹرویوز ہیں, پکچرز ہیں, آڈیو ویڈیو ٹیپس وغیرہ. یعنی یہ وہ سورس ہے جس سے ہمیں کہ کوئی آڈیو سے, ویڈیو سے, پکچر سے, ڈائری سے, کہیں سے بھی اس بندے نے جس نے اس انسیڈنٹ کو خود دیکھا تھا اس کے ہمیں کیا ملتے ہیں, شواہد ملتے ہیں. یعنی ڈائریکٹ آبزرور آئی وٹنس پرائمری سورس ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر دوسرا سیکنڈری سورس. اب سیکنڈری سورس ناٹ آئی وٹنسڈ ہوتا ہے, ناٹ ڈائریکٹ آبزرور ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندے نے آبزرو کی نا کوئی بات, تو اس بندے نے آگے کسی کے ساتھ شیئر کی, کسی سیکنڈ پرسن کے ساتھ. اب اس سیکنڈ پرسن نے اپنے نیوز پیپر کے, اپنے کالم کے, اپنے میگزین کے اندر, اپنے آرٹیکل کے اندر, ریسرچ رپورٹ کے اندر کوئی بات لکھ دی ہے, لیکن اس نے ڈائریکٹ آبزرو نہیں کی تھی, اس نے کسی اور سے سنی تھی. تو یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے, سیکنڈری سورس. An event were not actually witnessed by the actual observer. The reporter may have read an account of actual observer or talked with him. یعنی اس نے بات کی جس نے پہلے اس کو, جو پرائمری سورس ہے اس سے یہ ملا, اس سے بات کی, یا اس کی کوئی چیز نہیں دیکھی. تو سیکنڈری سورسز اس وقت یوز کیے جاتے ہیں ہسٹوریکل ریسرچ کے اندر جب ہمارے پاس پرائمری سورس اویلیبل نہ ہو. اب تیسرا اس کا کمپوننٹ ہوتا ہے انالیسس. یہ واحد ریسرچ ہے جس کے اندر انالیسس صرف کرٹیسزم جو ہے وہ انالیسس کہلاتا ہے. حالانکہ باقی ریسرچ کے اندر انالیسس کے اور ٹولز یوز ہوتے ہیں. تو کرٹیسزم جو ہے یہ لاجک بیس ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جو اسٹیٹسٹیکل انالیسس. تو باقی ریسرچ کے اندر ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس یوز کرتے ہیں. اس ریسرچ کے اندر ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, کوالٹیٹیو ہے, تو اس میں ہم لاجیکل انالیسس کریں گے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا جو کوالٹیٹیو ہے نا ان میں زیادہ تر لاجیکل انالیسس ہوتا ہے, اور جو ہماری ہے نا کوانٹیٹیو ریسرچ ان میں اسٹیٹسٹیکل انالیسس ہوگا. اب دیکھیں اس میں انالیسس دو طرح سے ہوتا ہے, ایکسٹرنل کرٹیسزم اینڈ انٹرنل کرٹیسزم. اب ایکسٹرنل کرٹیسزم ویلیڈیٹی آف دا ڈیٹا کو ایویلویٹ کرتے ہیں. ویلیڈیٹی کہتے ہیں کریکٹنس کو, ایکوریسی کو, درستگی کو, صحیح ہونے کو, ایکوریٹ ہونے کو ویلیڈیٹی کہا جاتا ہے. اور انٹرنل کرٹیسزم جو ہے یہ ریلائبلٹی کو ایکوریٹ کرتا ہے, میئر کرتا ہے, ایویلویٹ کرتا ہے. اب ایکسٹرنل کرٹیسزم پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جینینس یا اتھینٹسٹی آف دا ڈیٹا. یعنی یہ ہم دیکھیں گے کہ جو کوئی ڈاکومنٹ ہمیں ملا ہے, کسی کی کوئی ڈائری ملی ہے, کوئی آڈیو ویڈیو ملی ہے پرائمری سورس, تو کیا وہ واقعی جینین ہے یا کاؤنٹرفیٹ تو نہیں ہے, اس کو کوئی فیک ڈمی تو نہیں ہے, کوئی فیبریکیٹڈ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ پہ ٹیسٹ یوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہینڈ رائٹنگ ٹیسٹ ہے, انک ٹیسٹ ہے, وغیرہ وغیرہ, اسپیلنگ ٹیسٹ ہے. تو یعنی ہم پرانے جو ہمارے شواہد ملتے ہیں ان کی جینینس یا اتھینٹسٹی دیکھتے ہیں. یہ ایکسٹرنل کرٹیسزم, یہ ویلیڈیٹی بھی کہلاتی ہے. ویلیڈیٹی کو اٹ ایویلویٹس دا ویلیڈیٹی آف دا ڈیٹا. دوسرا انٹرنل کرٹیسزم. اب انٹرنل کرٹیسزم کے اندر ہم انٹرنل ورتھ دیکھتے ہیں. اب ہم یہ تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی یہ ڈائری واقعی اس بندے کی ہے, فلاں بندے کی ہے جس نے 9/11 کا انسیڈنٹ دیکھا, اس نے انسیڈنٹ کے بعد جو ہے یہ ڈائری خود لکھی تھی مثال کے طور پر. تو انٹرنل کرٹیسزم میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ بندہ باعث تو نہیں تھا, اس بندے نے کسی کے ساتھ اس کو نفرت یا کسی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن زیادہ تو نہیں تھی, کسی کے حق میں جان بوجھ کے زیادہ لکھا, کسی کی مخالفت میں جان بوجھ کے زیادہ تو نہیں لکھ دیا, تو اس کو باعثنس ہم کہیں گے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو لکھنے والا ہے اس نے واقعی ٹرو پکچر اس کے اندر لکھی ہے. پہلے ہم کہہ رہے ہیں ایکسٹرنل ویلیڈیٹی میں کہ وہ اول تو وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے, کسی اور کا نہیں, کسی اور کا نہ ہو اور نام اوپر اس پرائمری سورس کا لکھ دیا گیا, ایسا تو نہیں ہے. اچھا, پھر ہم یہ دیکھیں گے واقعی اسی کا لکھا ہوا ہے. تو ہم دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں گے وہ جو لکھنے والا ہے اس نے واقعی ٹرو پکچر لکھی ہے, دی ہے یا نہیں دی. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, انٹرنل کرٹیسزم. ٹھیک ہے, تو اس میں مختلف ہم چیزیں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر کتنے عرصے بعد یہ واقعہ لکھا گیا. ٹھیک ہے, آپ فرض کریں واقعہ ہوا ہے جی 9/11 کا, اور وہ بندہ آ کے لکھ رہا ہے جی 2023 کے اندر. تو اب یہاں پہ کویسچن مارک بنتا ہے کہ اب تک جو ہے وہ اس نے یہ بات کیوں, اس سے ملٹیپل ٹائم انٹرویو لیے گئے, تو اس نے یہ بات کیوں نہیں لکھی تھی پہلے, کیوں نہیں بتائی تھی, اب آ کے کیوں بتا رہے ہیں. تو وہ پھر جو ہے اس کی جو ان بائسنس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کویسچن مارک آ جاتا ہے. تو انٹرنل کرٹیسزم میں ہم ریلائبلٹی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پہ ہم کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں, اور پانچویں نمبر پہ ہم رپورٹ رائٹنگ کرتے ہیں. یہ ہماری ہسٹوریکل ریسرچ تھی. اس کی ٹائپس ہوتی ہیں آگے, ببلیوگرافی, ببلیو بکس سے ریلیٹڈ ٹرم ہوتی ہے, پرنٹڈ مٹیریل سے.
تو بکس، پبلش مٹیریل، آرٹیکل، ریسرچ پیپر، جرنلز، تو ان کی جو اسٹڈی ہے اس کو ہم بیبلیوگرافک ریسرچ کہتے ہیں. بایوگرافک کسی شخص کی زندگی، اس کی لائف کے دوسروں پہ امپیکٹ، مثال کے طور پر ہم جو ہے سر سید احمد خان کی جو امپیکٹ ہے ان کی لائف کا سوسائٹی کے اوپر، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کا ہم امپیکٹ دیکھیں گے. بایوگرافیکل ریسرچ، بایو زندگی کو آ جاتا ہے. اس بعد لیگل ریسرچ. تو لیگل ریسرچ جو ہے وہ کسی بھی ادارے کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن سے ریلیٹڈ جو ریسرچ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں. زون آف ایجوکیشن، یہ جو کنٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بک کی شکل میں موجود ہے. پورا ایجوکیشن کا کورس آپ کو ایک بک کی شکل میں ملے گا اور انتہائی مناسب ریٹ پہ ملے گا. یہ بک آپ کو آپ کے ہوم ایڈریس پہ فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ مل سکتی ہے. اس کتاب کا نام، ہماری کتاب، میری لکھی ہوئی کتاب ہے زون آف ایجوکیشن. اس کا سبجیکٹیو ایڈیشن بھی موجود ہے جس میں آپ کو تمام تر ایجوکیشن کا کورس جو ہے شارٹ کمپریہنسو نوٹس کی شکل میں ملے گا. دوسری ہماری آبجیکٹیو بک ہے جس میں پاس پیپر، ماڈل پیپر، اسمارٹ پیپر، پریکٹس ٹیسٹ، جیسے یہاں پہ یہ ہمارا جو ایڈیشن چل رہا ہے ابھی ہمارا 4th ایڈیشن، اس میں 43 پاس پیپر شامل ہے سالڈ فارم میں. تو آبجیکٹیو سبجیکٹ ایڈیشن میں جو انٹرویو ہوتے ہیں پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی وغیرہ کے، ان کے بھی، یا آپ کے جاتے ہیں ایم فل ایڈمیشن کے لیے یا کسی یونیورسٹی میں لیکچرشپ کے لیے، تو اس انٹرویو کے سالڈ کویسچن بھی، آنسر بھی موجود ہیں اس کے اندر. تو اگر آپ ہماری بک لینا چاہتے ہیں، یا یہ ہماری ڈفرینٹ اکیڈمی، ہماری اکیڈمی ڈفرینٹ پوسٹ کی تیاری بھی کرا رہی ہے، ہیڈ ماسٹر، ایس ڈی او، ڈپٹی ڈی او، ایس ایس ٹی فیڈرل، لیکچر ایجوکیشن، ٹی جی ٹی، ایس ایس ٹی ایجوکیشن، اسی طرح اے ای اوز، ایم فل، پی ایچ ڈی ایڈمیشن ٹیسٹ وغیرہ کے لیے ایجوکیشن یا پیڈاگوجی کا کوئی بھی پورشن کسی بھی پبلک سروس کمیشن کے امتحان کے تھرو ہو رہا ہے، تو ہماری اکیڈمی تمام تر جو کورسز ہے وہ آفر کر رہی ہے. اگر آپ ہماری بک لینا چاہتے ہیں یا ہماری اکیڈمی جوائن کرنا چاہتے ہیں، 0332805590 0332 80 55 905 پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بک آپ کو فری ہوم ڈیلیور کی جائیں گی، اور کتاب جو ہے اکیڈمی آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم.